بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول عمران کی موت، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ راشیل تمام رات اطمینان سے گھوڑے بیچ کر سویا رہا۔ اسے یقین تھا کہ صبح اخبار میں اس کے شکار کی مسخ شدہ فوٹو ماں اس کے ساتھیوں کے شامل ہوگی اور اس طرح وہ ماسٹر کلرز میں اکیلا رہ جائے گا، اور پھر ماسٹر کلرز کے لیے وہ نئے ممبر بھرتی کر کے خود اس تنظیم کا چیف بن جائے گا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے سب سے پہلے ویٹر سے مقامی اخبارات طلب کیے، اور ویٹر نے تھوڑی دیر بعد انگریزی میں شائع ہونے والے اخبارات کا بنڈل لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ راشیل نے ویٹر کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر اس طرح اخبارات پر جھپٹا جیسے لاٹری میں پہلا انعام نکل جانے کی اطلاع ملتے ہی کوئی شخص بے چینی سے اخبارات کو دیکھتا ہے۔ اخبار کے پہلے صفحے پر ہی فوٹو اور تفصیلات موجود تھیں، مگر دوسرے لمحے راشیل کی امیدوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ بلڈنگ کی مکمل تباہی کے باوجود اس میں موجود سب افراد نہ صرف زندہ بچ گئے تھے بلکہ ان سب کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ البتہ عمران کے متعلق یہ بات ضرور تھی کہ وہ بے ہوش ہے اور ڈاکٹر اسے ہوش میں لانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہیں۔ راشیل نے اخبار بڑے غصیلے انداز میں ایک طرف اچھال دیا۔ اس کا تمام خواب ریت کے گھروندے کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ نہ صرف شکار زندہ تھا بلکہ ماسٹر کلرز کے باقی ممبران زندہ اور ٹھیک ٹھاک تھے۔ اخبار ایک طرف پھینک کر وہ سوچنے لگا، اب اس مشن کی کامیابی کے لیے آخر کیا کیا جائے، کہ اچانک وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا تھا۔ اس نے تیزی سے اخبار دوبارہ اٹھایا اور اس خبر کو غور سے پڑھنے لگا جس میں عمران کی بے ہوشی کے متعلق درج تھا، اور اس ہسپتال کا نام پڑھ کر اس نے اخبار دوبارہ ایک طرف پھینکا اور تیزی سے غسل خانے میں گھستا چلا گیا۔ اس نے فوری طور پر آخری بار قطعی وار کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا چونکہ ماسٹر کلرز کے دوسرے ممبران براہ راست اس دھماکے کا شکار ہوئے ہیں، اس لیے یقیناً انہیں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے کچھ دن آرام کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور اس کا شکار ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑی آسانی سے اسے بے ہوشی کے دوران ہی قتل کر سکتا ہے، اور اگر وہ ہوش میں آ بھی چکا ہوگا تب بھی اسے ہسپتال میں شکار کرنا آسان ہوگا۔ چنانچہ اس نے بڑی پھرتی سے نہ صرف لباس تبدیل کیا بلکہ میک اپ بھی کر لیا۔ پھر ریوالور جیب میں ڈال کر وہ ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قیمت پر شکار کا خاتمہ کر کے ہی واپس آئے گا۔ چند لمحوں بعد ٹیکسی اسے ایکر روڈ ہسپتال کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ جب ٹیکسی ہسپتال کے مین گیٹ پر پہنچی تو راشیل نے کرایہ ادا کیا اور پھر مین گیٹ سے گزر کر وہ سیدھا انکوائری آفس کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ انکوائری پر ایک نوجوان موجود تھا۔ جی فرمائیے، نوجوان نے اسے شاید غیر ملکی سمجھتے ہوئے قدرے اخلاقی لہجے میں کہا۔ میں ناراک ٹائمز کا خصوصی نمائندہ ہوں۔ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ شہر کی ایک عظیم الشان عمارت اچانک دھماکے سے تباہ ہو گئی ہے اور اس کے زخمی اس ہسپتال میں ہیں۔ میں ان کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ راشیل نے پرانا حربہ استعمال کرتے ہوئے کہا، شاید آپ ان 3 غیر ملکیوں کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں جو اس عمارت میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے، مگر جناب انہیں تو کل رات ہی ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ البتہ 3 مقامی آدمی یہاں موجود ہیں، انکوائری کلرک نے خواہ مخواہ دانت نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں ان مقامی آدمیوں سے ہی بات کر لوں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان میں ایک ابھی تک بے ہوش ہے، راشیل نے کہا۔ جی ہاں، کوئی علی عمران صاحب ہیں، مگر انہیں بھی رات ہوش آ گیا تھا۔ ویسے جناب آپ ان سے ہی مل لیں، کیونکہ وہ مجھے کوئی بہت اہم آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اعلیٰ آفیسران ان سے ملنے آئے ہیں۔ ابھی سیکٹری وزارت خارجہ سر سلطان ان سے مل کر گئے ہیں۔ انکوائری کلرک نے بڑے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ اسے اپنی طرف سے ایک اہم خبر مہیا کی۔ اوہ، پھر تو واقعی میں سب سے پہلے انہی سے ملوں گا۔ ان کا روم نمبر بتا دی، راشیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
اسپیشل وارڈ کمرہ نمبر 4، مگر جناب ان سے ملاقات کے لیے آپ کو سپرنٹینڈنٹ سے خصوصی پاس لینا پڑے گا، کیونکہ ان کے کمرے کے باہر پہرا لگا دیا گیا ہے اور بغیر اجازت ان سے کوئی نہیں مل سکتا۔ انکوائری کلرک نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، میں پاس لے لوں گا، تھینک یو، راشیل نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ انکوائری کلرک نے سر ہلا دیا، کیونکہ اسے بھی یقین تھا کہ سپرنٹینڈنٹ اتنے بڑے بین الاقوامی اخبار کے خصوصی نمائندے کو بھلا کیسے منع کر سکتے ہیں۔ راشیل وہاں سے بڑھ کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ اس نے راستے میں ایک نرس سے اسپیشل وارڈ کے متعلق پوچھا تو نرس نے پوری تفصیل سے اسے سمجھا دیا کہ اسپیشل وارڈ اسی عمارت کی تیسری منزل میں دائیں طرف ہے، اور راشیل اس کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تیسری منزل پر پہنچ گیا اور پھر اسے اسپیشل وارڈ کی تختی بھی نظر آ گئی۔ گیٹ پر ایک مسلح دربان موجود تھا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا دفتر کہاں ہے؟ راشیل نے بڑے باروب لہجے میں دربان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب، اندر جاتے ہی بائیں طرف مڑ جائیے، دوسرا کمرہ سپرنٹینڈنٹ صاحب کا ہے، دربان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس پر بھی شاید اس کے غیر ملکی ہونے کا رعب پڑ گیا تھا، ورنہ شاید وہ اتنی آسانی سے اسے اسپیشل وارڈ میں گھسنے نہ دیتا۔ راشیل اندھے شیشے کا بنا ہوا دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا، مگر دربان کے کہنے کے مطابق بائیں طرف جانے کے بجائے دائیں طرف مڑ گیا اور پھر مڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ سامنے ہی ایک دروازے پر دو مسلح سپاہی بڑے چوکنے انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ راشیل نے ایک نظر اس کمرے کا جائزہ لیا اور پھر تیزی سے واپس مڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکلتا چلا گیا۔ دربان اسے دیکھتا ہی رہ گیا کہ وہ اتنی جلدی کیسے واپس ہو گیا، مگر ظاہر ہے وہ اس سے پوچھ نہ سکتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ راشیل نے عمران کے کمرے میں داخل ہونے کا ایک اور منصوبہ بنا لیا اور وہ تیزی سے عمارت کی چوتھی منزل پر چڑھتا چلا گیا۔ یہ عام سا وارڈ تھا، اس لیے وہاں کسی کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ وہ وارڈ میں گھستا چلا گیا اور پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کے اندازے کے مطابق نچلی منزل کے کمرہ نمبر 4 کے عین اوپر والا کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سیدھا پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کی پشت پر ہر کھڑکی کے اوپر شیڈ بنا ہوا تھا اور عمارت کی پشت کی طرف بڑے اونچے درخت تھے اور دوسری عمارت کی پشت بھی اسی طرف تھی۔ اس طرح یہ ایک چھوٹا سا ایسا علاقہ بن گیا تھا جہاں سوائے درختوں کے اور کچھ نہ تھا۔ راشیل تیزی سے کھڑکی پر چڑھا اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ پر جمائے اور اپنا جسم نیچے لٹکا دیا۔ نچلی منزل کی کھڑکی کا شیڈ اس کے قدموں سے چند فٹ کے فاصلے پر ہی تھا۔ اس نے اپنے جسم کو تولا اور ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک ہلکے سے دھماکے سے وہ نچلی منزل کی کھڑکی کے شیڈ پر کود گیا۔ اسے صرف دوسری عمارتوں کے کمروں میں موجود مریضوں کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اپنی کھڑکیوں میں سے اسے نیچے اترتے چیک نہ کر لیں، مگر اس نے بڑے گھنے درختوں کی وجہ سے یہ رسک لیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ان درختوں کی وجہ سے وہ آسانی سے کسی کی نظروں میں نہ چڑھے گا۔ شیڈ پر پہنچتے ہی وہ آہستگی سے لیٹ گیا اور پھر لیٹے ہی لیٹے اس نے سر باہر نکال کر نیچے جھانکا۔ فرانسیسی طرز کی چوڑی کھڑکی پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور سامنے بستر پر کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ راشیل شیڈ پر لیٹا کچھ دیر تک کمرے میں جھانکتا رہا۔ بستر پر لیٹے ہوئے شخص کا قتل راشیل کے لیے بے حد آسان تھا، مگر اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کیا یہ واقعی وہی کمرہ ہے جس میں اس کا شکار موجود ہو سکتا ہے اس سے اندازے کی غلطی ہوئی ہو اور وہ عمران کے بجائے کسی اور شخص کو قتل کر ڈالے۔ وہ زیادہ دیر تک شیڈ پر موجود نہیں رہنا چاہتا تھا، کیونکہ کسی بھی لمحے کسی کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی۔ چنانچہ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ایک اور فیصلہ کیا اور پھر شیڈ کی سائڈ پر کھسکتا چلا گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ شیڈ پر جمائے اور اپنا جسم نیچے کی طرف لٹکا دیا۔ اس کے پیر کھڑکی کی چوکھٹ سے 1-2 فٹ ہی دور فضا میں لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے جسم کو ہلکا سا جھکولا دیا اور اس کے پیر چوکھٹ پر جم گئے۔ اس نے دونوں پیروں میں چوکھٹ کی درمیانی لکڑی کو جکڑا اور پھر شیڈ پر جمے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر یکدم اپنے جسم کو سمیٹ لیا۔ اس کے جسم نے آدھی کلا بازی کھائی اور اس کے ہاتھ دہلیز پر جم گئے۔ دوسرے لمحے وہ کمرے کے اندر موجود تھا۔ اس نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے جیب میں پڑا ہوا سائلنسر لگا ریوالور نکالا اور تیزی سے بستر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نظریں دوڑا کر
کمرے کا جائزہ لیا تھا کہ اسے کسی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ بستر کے قریب پہنچ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے بستر پر لیٹے ہوئے شخص کے منہ سے پڑی چادر ایک طرف جھٹکے سے کھینچ لی۔ ٹائیگر شہر میں گھومتا پھرتا راشیل کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر مل گئی اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رانا ہاؤس کی طرف دوڑ پڑا، اور پھر اس کے سامنے ہی رانا ہاؤس کے ملبے سے عمران، سلیمان، جوزف اور جوانا کے علاوہ ایک غیر ملکی مرد اور عورت کو بے ہوشی کے عالم میں نکالا گیا۔ ٹائیگر ایمبولنس کے ساتھ ہی ہسپتال میں پہنچ گیا۔ اسے حیرت اس بات کی تھی کہ تہہ خانے میں سے نکلنے والے افراد میں جوانا کے علاوہ غیر ملکی عورت اور مرد کون ہے، کیونکہ جب وہ رانا ہاؤس سے نکلا تھا تو عمارت میں صرف جوانا ہی موجود تھا۔ جب اسے تسلی ہو گئی کہ عمران کی حالت خطرے سے باہر ہے تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ان غیر ملکی لوگوں کی نگرانی کرے گا، تاکہ اگر انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے تو پھر انہیں آسانی سے ڈھونڈا جا سکے۔ ہسپتال سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جوانا اور غیر ملکی مرد اور عورت کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں اور انہیں ہوش میں آنے کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ہسپتال کے مین گیٹ کے سامنے والے پلاٹ میں اس نے مورچہ سنبھال لیا اور مجرموں کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے مسلسل انتظار کے بعد اس نے اس غیر ملکی عورت کو ہسپتال سے باہر آتے دیکھا جسے اس نے رانا ہاؤس کے تہہ خانے میں عمران کے ساتھ بے ہوشی کے عالم میں نکالے جاتے وقت دیکھا تھا۔ وہ غیر ملکی عورت جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکلی، ایک نوجوان انتہائی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور پھر وہ اسے لے کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور ٹائیگر نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ وہ اس نوجوان کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ شہر کا مشہور گنڈا ٹونی تھا۔ جب وہ عورت ٹونی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی تو ٹائیگر واپس پلاٹ میں پڑی ہوئی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اب اس عورت کو ڈھونڈ نکالنا مشکل نہیں تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ اس عورت کے 1 گھنٹے بعد اس نے جوانا کو ہسپتال سے باہر آتے دیکھا اور وہ چوکنا ہو گیا، مگر فوراً ہی اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ جوانا کا قد و قامت ایسا تھا کہ اسے آسانی سے تلاش کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ جوانا کا تعاقب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، البتہ جوانا کے بجائے اسے دوسرے غیر ملکی کا تعاقب کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے وہ اطمینان سے اس بینچ پر بیٹھا رہا اور جوانا ایک ٹیکسی پر سوار ہو کر ہسپتال سے چلا گیا۔ اب ٹائیگر کے ذہن میں موجود یہ خلش بھی ختم ہو گئی تھی کہ وہ بیک وقت 3 افراد کی نگرانی کیسے کرے گا۔ جوانا کے ہسپتال سے نکلنے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے اس غیر ملکی مرد کو گیٹ سے باہر آتے دیکھا جو عمران کے ساتھ تہہ خانے میں سے نکلا تھا۔ چنانچہ اس کے باہر نکلتے ہی وہ بینچ سے اٹھا اور پھر تیزی سے ایک طرف کھڑی اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس ٹیکسی کا تعاقب کر رہا تھا جس میں وہ غیر ملکی موجود تھا۔ ٹیکسی ہوٹل امپالا کے کمپاؤنڈ میں جا کر رک گئی اور وہ غیر ملکی مرد ٹیکسی سے نکل کر جب ہوٹل کے مین گیٹ میں داخل ہوا تو ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے اپنا موٹر سائیکل سٹینڈ کیا اور لپکتا ہوا اس کے پیچھے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ جب وہ مین گیٹ میں داخل ہوا تو اس نے اس غیر ملکی کو لفٹ پر سوار ہوتے دیکھا۔ وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فرمائیے، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ انٹیلیجنس، ابھی جو صاحب کاؤنٹر سے چابی لے کر گئے ہیں وہ کس کمرے میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ٹائیگر نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔ اوہ مسٹر ایلبرٹ، وہ 3ری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں رہائش پذیر ہیں، لڑکی نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تھینک یو، مگر سنیے، آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ میرے متعلق کسی کو نہ بتائیں، ورنہ ٹائیگر نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اوہ آپ بے فکر رہیں، میں سمجھتی ہوں سر، لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا لفٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ گو اسے غیر ملکی کا نام اور کمرہ نمبر معلوم ہو گیا تھا، مگر اس کے باوجود اسے چیک کرنا چاہتا تھا تاکہ تسلی ہو جائے۔ لفٹ نے چند ہی لمحوں میں اسے 3ری منزل پر پہنچا دیا اور پھر لفٹ سے اتر کر کمرہ نمبر 12 کی طرف چل پڑا۔ کمرہ نمبر 12 کے سامنے سے گزرتے وقت اس نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، پھر دروازے کے بائیں طرف نصب چھوٹی سی تختی پر نظریں دوڑائیں۔ اس پر ایلبرٹ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسے تسلی ہو گئی اور وہ پوری منزل کا راؤنڈ لگا کر واپس لفٹ پر سوار ہوا اور وہ مین گیٹ سے باہر نکلا، اور چند لمحوں بعد اس کی موٹر سائیکل
تیز رفتاری سے واپس ہسپتال کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اب وہ عمران کا حال معلوم کرنا چاہتا تھا تاکہ اگر عمران کو ہوش آ گیا ہو تو مزید ہدایات حاصل کر سکے۔ سر سلطان کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ڈاکٹر ایک خوبصورت نرس کے ہمراہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ لیجئے عمران صاحب، میں نے آپ کی خواہش کا خیال رکھا ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے نرس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو انجیکشن تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اوہ شکریہ، ان کے ہاتھوں تو زہر کا انجیکشن لگوا لینا بھی مجھے منظور ہے، عمران نے بھی ڈھیٹ آشکوں سے لہجے میں جواب دیا، اور ڈاکٹر بے اختیار ہنس پڑا، جبکہ نرس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان گفتگو کا مرکز وہی ہے، مگر اس نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے عمران کے بازو میں انجیکشن لگایا اور پھر ٹرے سنبھال کر تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا مجھے ہسپتال سے چھٹی مل سکتی ہے؟ عمران نے نرس کے جانے کے بعد ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، جو آگے بڑھ کر پچھلی سائیڈ کی کھڑکی کھولنے میں مصروف تھا۔ ارے عمران صاحب، کیا نرس پسند نہیں آئی جو آپ جانے کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے عمران کی طرف بڑھتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں کہا، جب نرس ہی چلی گئی تو میں یہاں رہ کر کیا فراقیہ شاعری کرتا رہوں گا؟ عمران نے جواب دیا اور ڈاکٹر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ کو آج شام کو چھٹی مل جائے گی، آپ بے فکر رہیں، ابھی آپ کو آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور عمران خاموش رہ گیا، کیونکہ اسے خود بھی محسوس ہوا تھا کہ جب وہ اپنے سر کو ہلاتا ہے تو دماغ میں ہلکی ہلکی ٹیسیں سی اٹھتی ہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو ایک دن اور آرام کر لیا جائے۔ ڈاکٹر کے جانے کے چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ٹائیگر اندر داخل ہوا۔ اس کی شکل سے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ساری رات نہ سویا ہو۔ باس، شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا، ٹائیگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ابھی ہوش کہاں آیا ہے ٹائیگر، اصل ہوش تو قبر میں جا کر ہی آئے گا کہ ساری عمر مجرموں کا پیچھا کرنے میں گزار دی اور اللہ میاں کا کام ایک دن بھی نہ کیا۔ عمران نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، اللہ میاں بھی ہمیں جنت کی سیکرٹ سروس میں رکھ لیں گے، آپ بے فکر رہیں، ٹائیگر نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر وہ قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سناؤ، وہ نوجوان ملا جس کے پیچھے تم گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، ابھی میں اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ مجھے رانا ہاؤس کی تباہی کی خبر ملی اور میں وہاں دوڑا چلا آیا اور تب سے ہسپتال میں موجود ہوں۔ آپ ساری رات بے ہوش رہے اور میں ہسپتال میں بیٹھا آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیوں، مجھ سے کوئی قرضہ وصول کرنا تھا؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ ناراض نہ ہوں باس، اس نوجوان کو بھی میں ڈھونڈ نکالوں گا، البتہ میں نے آپ کے ساتھ بے ہوش افراد کا خیال رکھا ہے، جوانا ایک غیر ملکی عورت اور ایک غیر ملکی مرد جو آپ کے ساتھ ہی تہہ خانے سے نکلے تھے، ٹائیگر نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ان کا خیال تم نے کس طرح رکھا ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سوچا کہ جب وہ ہسپتال سے فارغ ہو جائیں تو ان کی نگرانی کی جائے، مگر میں اکیلا ان تینوں کی نگرانی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جوانا کے پیچھے میں نہ گیا، کیونکہ اس جیسے آدمی کو ڈھونڈ نکالنا مشکل کام نہیں ہے۔ اس غیر ملکی عورت کا تعاقب اس لیے نہیں کیا کہ اسے لینے کے لیے ٹونی آیا ہوا تھا، اس کا پتہ ٹونی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس غیر ملکی مرد کا میں نے تعاقب کیا، اس کا نام البرٹ ہے اور وہ ہوٹل امپالا کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 12 میں ٹھہرا ہوا ہے۔ ہسپتال سے نکل کر وہ سیدھا اپنے ہوٹل ہی گیا تھا، ٹائیگر نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ خوب، تم نے اچھا کیا، مجھے ہسپتال سے نکلتے ہی ان کے ٹھکانوں کا علم ہونا چاہیے، اب میں انہیں مزید ڈھیل نہیں دے سکتا، ان لوگوں نے اچھی خاصی تباہی مچائی ہے، عمران نے مطمئن لہجے میں کہا۔ البتہ اس نوجوان کا پتہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا، اگر آپ حکم کریں تو میں اب اسے ڈھونڈنا شروع کر دوں، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، نہ صرف اسے ڈھونڈو بلکہ جوانا اور مادام برتھا کا بھی پتہ کرو، وہ دونوں بھی ضرور کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوں گے، عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، میں ان تینوں کا پتہ کر کے آپ کو دوبارہ رپورٹ دوں گا۔ آپ ہسپتال سے کب فارغ ہوں گے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ڈاکٹر شام کو فارغ کرنے کا کہہ رہے ہیں، بہرحال یہ میرے موڈ پر منحصر ہے، ہو سکتا ہے شام تک یہاں رہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے چلا جاؤں۔ اگر میں ہسپتال میں نہ ملوں تو تم مجھے زیرو ہاؤس میں مل لینا۔ اب میں زیرو ہاؤس میں ہی رہوں گا، بلکہ ایسا کرنا، پہلے زیرو ہاؤس میں آ جانا، اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر ہسپتال آنا،
عمران نے کہا، ٹھیک ہے باس، میں سمجھ گیا، خدا حافظ۔ ٹائیگر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران نے اس کے دروازہ کھولنے پر دیکھا کہ باہر 2 مسلح سپاہی موجود ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ سر سلطان نے اپنے کہنے کے مطابق دروازے پر پہرا لگوا دیا ہے۔ ٹائیگر کے جانے کے چند لمحوں بعد ہی عمران کو باتھ روم جانے کی حاجت محسوس ہوئی تو وہ اپنے بستر سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف، جس کا دروازہ اس کمرے میں موجود تھا، جانے لگا کہ اچانک وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ اسے کھڑکی کے اوپر بنے ہوئے شیڈ پر کسی کے کودنے کا دھماکہ محسوس ہوا تھا۔ عمران تیزی سے پلٹا اور اس نے 2-3 سرہانے انتہائی پھرتی سے جما کر اس پر چادر ڈال دی۔ اب بغیر چادر اٹھائے احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہاں آدمی کے بجائے سرہانے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر وہ تیزی سے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ اس نے آہستگی سے بند کیا، البتہ اس میں اتنی جھری ضرور رکھ دی کہ اس میں سے وہ کمرے کا جائزہ لے سکے۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ مجرموں نے فوراً ہی حملے کا آغاز کر دیا ہے۔ ویسے وہ دل ہی دل میں مجرموں کی تیزی اور پھرتی کی داد دینے لگا کہ وہ لوگ کس قدر تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک نوجوان کو شیڈ سے لٹک کر کھڑکی کے ذریعے اندر داخل ہوتے دیکھا، اور وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہ نوجوان ہے جس نے اسے کار کے نیچے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ حالانکہ وہ نوجوان میک اپ میں تھا، مگر اس کے باوجود عمران کی تیز نظروں سے بچا نہ رہ سکا۔ نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک لمحے کے لیے رک کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر جیب سے سائلنسر لگا ریوالور نکال کر وہ آہستہ آہستہ بستر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے لپک کر باتھ روم کے دروازے کے ساتھ پڑا ہوا فلش صاف کرنے والا برش اٹھا لیا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ نووارد نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ بستر کی طرف کیا اور دوسرے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے چادر کھینچ لی، اور اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح اچھلا۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ بستر پر کسی آدمی کے بجائے سرہانے رکھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، عمران کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور فلش صاف کرنے والے برش کا ڈنڈا پوری قوت سے نووارد کے سر پر پڑا، اور پہلی ضرب بھی اتنی طاقت سے لگائی گئی تھی کہ نووارد کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا اور وہ وہیں فرش پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ خواہ مخواہ لوگ پستول اٹھائے پھر رہے ہیں اور اسلحہ ایکٹ میں دھر لیے جاتے ہیں۔ فلش صاف کرنے والا برش بھلا کسی ہتھیار سے کم ہے، اور پھر پولیس اور چالان کا بھی ڈر نہیں۔ عمران برش ایک طرف پھینکتے ہوئے بڑبڑایا اور پھر فرش پر بے ہوش پڑے آدمی پر جھک گیا۔ یہ غیر ملکی تھا۔ عمران نے ایک ہی نظر میں اس کا میک اپ چیک کر لیا اور پھر اس کے ہاتھ تیزی سے اس عارضی میک اپ کو صاف کرنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا۔ نووارد وہی تھا جس نے اسے کار سے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ عمران نے اس کی نبض پکڑ کر اس بات کا اندازہ کیا تھا کہ اس کے ہوش میں آنے کے امکانات کتنے ہیں، اور جب اسے محسوس ہوا کہ کم از کم 1 گھنٹے تک وہ ہوش میں نہیں آ سکتا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں مسلح سپاہی چونک پڑے، اور پھر عمران کو دیکھ کر وہ تن گئے، اور عمران ان کی چوکیداری پر دل ہی دل میں مسکرا دیا، کیونکہ مجرم تو پہنچ ہی گیا تھا، اور اگر عمران باتھ روم کے لیے نہ اٹھ چکا ہوتا تو شاید اس وقت تک شہید ہو چکا ہوتا۔ دیکھو، کمرے میں کسی کو مت جانے دینا، میں ایک ٹیلی فون کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے دروازہ بند کرتے ہوئے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہت بہتر جناب۔ دونوں سپاہیوں نے چابی بھرے کھلونے کی طرح بیک آواز جواب دیا، اور عمران تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جلد ہی وہ سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ سپرنٹینڈنٹ وہی ڈاکٹر تھا جس نے اسے شام تک ہسپتال سے فارغ ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ارے عمران صاحب، آپ مجھے بلوا لیا ہوتا، ڈاکٹر نے عمران کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے بجائے ایک صاحب اور جو آ پہنچے تھے، اس کے بعد آپ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی تھی؟ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کیپسول کھلا کھلا کر اور انجیکشن لگا لگا کر آدمی کو مار دیتے ہیں، جبکہ وہ اس کے بجائے آدھی چٹانک سیسا استعمال کرتا ہے۔ عمران نے مسکرا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے حیران ہو کر عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے عمران کی دماغی حالت پر شک ہو گیا ہو۔ مطلب کے لیے تو کوئی گائیڈ خریدنی پڑے گی، میں ایک ٹیلی فون کر لوں؟ عمران نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، ڈاکٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران نے رسیور اٹھایا
اور اس کی انگلیاں تیزی سے ڈائل پر گھومنے لگیں۔ چند لمحوں میں ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ صفدر سپیکنگ۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں بڑے بھائی، اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو بولتا جاؤں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے عمران صاحب، آپ کو بولنے سے بھلا کون روک سکتا ہے؟ مگر آپ کہاں غائب ہیں؟ سنا ہے آپ کا فلیٹ ایک دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے، صفدر نے پوچھا۔ ہاں، اور تم جانتے ہو فلیٹ سپر فیاض کا تھا، وہ اب نقصان کی فہرست بنائے مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا، اس لیے میں ایکرو روڈ ہسپتال کی تیسری منزل کے کمرہ نمبر 4 میں چھپا ہوا ہوں۔ عمران نے جواب دیا۔ او، تو کیا آپ زخمی ہو گئے ہیں؟ صفدر کے لہجے میں پریشانی تھی۔ اس کا مطلب ہے تم اخبار وغیرہ نہیں پڑھتے؟ عمران نے اچانک سوال کیا۔ اخبار دیکھتا تو ہوں، مگر آج ہاکر نے اخبار پہنچایا ہی نہیں، صفدر نے گڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اچھا ہوا کہ نہیں پڑھا، ورنہ اس میں یہ خبر بھی پڑھ لیتے کہ رانا ہاؤس بھی دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے۔ عمران نے یوں جواب دیا جیسے اگر صفدر اخبار پڑھ لیتا تو رانا ہاؤس ایک بار پھر تباہ ہو جاتا۔ رانا ہاؤس تباہ ہو گیا؟ کیا مطلب؟ کیا کوئی کیس شروع ہو چکا ہے؟ مگر چیف نے تو کوئی اطلاع نہیں دی۔ صفدر کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ تو آج کل شادی کرانے سوئٹزرلینڈ گیا ہوا ہے، کہتا تھا اب کے واپس آؤں گا تو 2-4 بچے بھی واپس لیتا آؤں گا۔ عمران نے جواب دیا، اور اس نے جان بوجھ کر X2 کا نام نہ لیا تھا۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے چیف ملک میں موجود نہیں ہے۔ بہرحال عمران صاحب، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ صفدر نے پوچھا۔ اگر فلش صاف کرنے والا برش میرے ہاتھ نہ لگ جاتا تو شاید سینے میں 1-2 سوراخ ہو جاتے۔ اچھا تم ایسا کرو، کار لے کر ایک روڈ ہسپتال آ جاؤ۔ میرے کمرے میں ایک صاحب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اسے یہاں سے اٹھا کر زیرو ہاؤس پہنچانا ہے۔ عمران نے اصل مطلب پر آتے ہوئے کہا۔ بہتر، میں تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گا، صفدر نے جواب دیا، اور عمران نے رسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر، جو حیرت بھرے انداز میں عمران کی گفتگو سن رہا تھا، عمران کے رسیور رکھتے ہی بول پڑا۔ عمران صاحب، آپ کے کمرے میں کون ہے؟ تم گھبراؤ نہیں، کوئی نرس وغیرہ نہیں ہے، بس ایک آدمی ہے جو کھڑکی کے راستے ہاتھ میں پستول پکڑے اندر آ گیا تھا۔ میں نے فلش صاف کرنے والے برش سے اس کی صفائی کر دی، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پستول لے کر آدمی؟ ڈاکٹر انتہائی پریشانی کے عالم میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دھیرج ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے یہ باتیں معمولی ہیں، اور سنیے، میرا آدمی آئے تو اسے میرے پاس بھیج دیجئے، اور دوسری بات یہ کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی چلا جاؤں گا۔ ایک پر تو فلش کا برش استعمال ہو گیا، وہ شریف آدمی تھا، برش پر ہی راضی ہو گیا، دوسرا نہ ہوا تو پھر؟ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ کہتا وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔